پچھلے ہفتے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جو چیزیں آپ کے سامنے ذکر گئی پچھلے چند دنوں میں، ان میں اہل ایمان کے علاوہ یعنی مدینے کے اندر 3 طرح کے لوگ آباد تھے، بلکہ نصارہ تو بہت کم تھے، لیکن یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، پھر مشرکین کی تعداد تھی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آپ سمجھ لیں 4 قسم کے لوگ ہو گئے، منافقین بھی تیار ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہود و نصارہ، منافقین اور مشرکین اور ایمان والوں کو لے اور زیادہ ہو جائے۔ اور ذکر کیا گیا کہ کئی لوگ یہودیوں کے اسلام میں داخل ہو گئے، مجوسیت سے اسلام میں داخل ہو گئے، مشرکین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس میں ایک بہت بڑا نام اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر آپ یاد ہو آپ کو تو مدینے سے جو لوگ پہلے گئے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور تقریباً 12 لوگ تھے، 11-12 لوگ، ان میں ایک نام کیا ہے؟ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ سب سے کم عمر کے صحابی تھے۔ جو لوگ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے، ان میں سب سے کم عمر والے کون تھے؟ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، دست مبارک پر، وہ اسعد بن زرارہ ہیں۔ سب سے پہلے مدینے سے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بڑا ہی جذبہ اور بہت ہمت والے صحابی رسول، کم عمر کے تھے۔ مدینہ واپس آئے اور مصعب ابن عمیر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مبلغ اسلام بنا کر کے بھیجا تو انہوں نے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا، اور پھر دونوں مل کر کے پورے مدینے کے اندر کیا ہے؟ اسلام کو پھیلاتے رہے۔ یا آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جن کے ذریعے سے مدینے کے اندر اسلام کی روشنی پھیلی، کیونکہ مصعب ابن عمیر تو مکہ کے رہنے والے تھے، مدینے کے حالات سے ان کو آگاہی اور واقفیت نہیں تھی۔ تو اسعد بن زرارہ نے اصل لوگوں کو پکڑا اور کہا کہ یہ سعد بن معاذ اپنی قوم کے سردار ہے، یہ اسید بن حضیر ہے، اے مصعب اگر آپ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچا دیں اور یہ لوگ اگر اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ کیا ہے؟ اسلام کی آغوش میں آ جائے گا۔ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ دونوں پہلے ہی دن اسلام کی آغوش میں آئے، اور اتنی مضبوطی آ گئی پہلے ہی دن۔ ایمان کہتے ہی ہے کہ جب وہ داخل ہو جاتا ہے دل میں ایک مرتبہ تو پوری زندگی کو چینج اور بدل دیتا ہے۔ تو سعد بن معاذ نے تو یہاں تک اپنی قوم میں جا کر کہا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیسا شخص ہوں؟ کہا کہ آپ کے بارے میں کیا کہنا، آپ عظیم سردار ہیں ہمارے۔ کہا ٹھیک ہے میں اس مسلمان ہو گیا ہوں، سارے لوگ شام تک مسلمان ہو جائیں، کوئی ایسا نہ ہو جو مسلمان نہ۔ اور اس طریقے سے پوری تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں کیا ہے؟ داخل ہوگا۔ اس میں اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور ابھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی جا رہی تھی، بنائی جا رہی تھی، اسی موقع پر اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اسی موقع بالکل عین جوانی کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آ جانے کے بعد ان کو ایک بیماری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شفا یاب نہ ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، کافی عمر ہو گئی تو ان کے لڑکے عبد الرحمن ان کو لے کر کے مسجد میں جاتے تھے۔ جب جمعے کے دن وہ مسجد میں جاتے اور جمعے کی اذان سنتے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے۔ مستقل کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ دعا کرتے تھے۔ تو ان کے صاحبزادے نے کہا ابو جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی جمعے کی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لیے دعا کرتے رضی اللہ عنہ وارضاہ؟ تو کہنے لگے میرے بیٹے یہ پہلا شخص ہے جس نے ہمیں جمعے کے لیے اکٹھا کیا اور ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی مدینے کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے اس شخص کی کوششیں بہت ہے اسلام پھیلانے میں، تو اس نے سب سے پہلے
ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی. پوچھتے ہیں عبد الرحمان کے ابو جان اس وقت آپ لوگوں کی کیا تعداد رہی ہوگی؟ کہا کہ 40 کے قریب اس وقت ہم لوگ موجود تھے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. تو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ایام میں کیا ہے فوت ہو گئے. اور امام ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عین اسی وقت فوت ہوئے جب مسجد تعمیر کی جا رہی تھی، جب مسجد نبوی تعمیر کی جا رہی تھی اور لوگ مدینے سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، اسی دوران ان کی وفات ہو گئی. اس کا غم جہاں ان کے بنو نجار کے وہ نقیب تھے، سردار تھے، جہاں ان لوگوں کو وہاں تمام اہل مدینہ کو ان کی وفات سے کیا ہے بہت غم پہنچا. المہم یہ اب یہ کتنے سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں مدینے کے اندر جن کی وفات ہوئی اور جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور بقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا. کون؟ اسعد بن زرارہ. جبکہ دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے شخص ہیں جن کی مدینے کے اندر وفات ہوئی اور اللہ کے پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھی اور اسی طریقے سے بقیع الغرقد کے اندر کیا ہے ان کو دفن کیا گیا. لیکن یہ تطبیق اس طریقے سے دی گئی ہے کہ عثمان بن مظعون یہ مہاجر صحابی ہیں، تو مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے فوت ہونے والے عثمان بن مظعون ہیں جن کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا، اور انصاری صحابہ میں سب سے پہلے فوت ہونے والے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو بقیع کے اندر کیا ہے دفن کیا گیا. یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مدینے کی جو آب و ہوا تھی جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا وہ بہتر اور اچھی نہیں تھی. جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے وہ مدینہ پہنچتے ہی کیا ہے بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت خوب ہو گئی، حتیٰ کہ بیمار ہونے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، بلال اور فہیرہ، اما عائشہ، یہ سارے لوگ بیمار ہو گئے اور سخت قسم کے بیمار ہو گئے. خاص طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کا بخار تھا جو مستقل رہتا، تھوڑا ہلکا ہوتا تو شعر گنگناتے تھے اور کہتے تھے کہ موت تو میرے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر گنگناتے اور کہتے کہ مکہ کی سرزمین سے جہاں ہریالی تھی، یہ تھا وہ تھا، آرام تھا، مجھے یہاں بھیج دیا گیا. اور جب بخار کی شدت بہت زیادہ ہوتی تو وہ ان لوگوں پر، ولید بن عتبہ پر، شیبہ بن ربیعہ پر، امیہ بن خلف پر، ان لوگوں پر بد دعا کرتے کہ ان لوگوں نے ہمیں ہماری سرزمین سے ایک ایسی سرزمین پر بھیج دیا ہے جہاں پر خوب وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں. اس طرح کی صورتحال تھی. خود براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ جب آئیں، یہ بعد میں آئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے، اما عائشہ بعد میں آئیں، یہ بھی آئی مدینہ پہنچتے یہ بھی بیمار پڑ گئیں. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ کیف انت یا بنیا، اے میری لخت جگر تم کیسی ہو، گال پر بوسہ دیا. اس طریقے سے یہی صورتحال تھی. بلکہ خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَوْ أَرْضِ اللَّهِ، ہم مدینہ پہنچے اور اللہ کی سرزمین پر اس سب سے زیادہ وبا اور بیماری والی جگہ تھی. کہتی ہے فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا تَعْنِي مَاءً آجِلًا، بالکل مسجد نبوی جہاں تعمیر ہے اس کے جنوب کی طرف پانی اکٹھا اور جمع ہوتا تھا، بالکل گندا پانی، متعفن اور بدبودار پانی جو بیکٹیریا اور برائیوں کو پھیلانے کا، بیماریوں کو پھیلانے کا بہت اہم سبب اور ذریعہ تھا. یہ صورتحال تھی. اکثر لوگ بیمار پڑ گئے اور مدینے سے ایک طریقے سے کیا ہے مدینے میں ان کا دل نہیں لگنے لگا اور مکہ سے آئے اپنا وطن یاد آنے لگا کہ وہاں بہتر تھا، وہاں بیماری نہیں تھی، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ کو یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بستی کی طرف ہم ہجرت کر کے آئے ہیں لوگ بیماریوں سے تنگ آ کر کے واپس مکہ نہ جانے لگ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ایسے ہی بھر دے جیسے مکے کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ
اس سے بھی زیادہ. اور پھر آپ نے کہا اللہم بارک لنا فی صاعنا و مدنا، اللہ مدینے کے سا میں، مدینے کے مد میں، یہ ناپنے کا آلہ تھا، اس میں برکت عطا فرما. وصحح لنا وصححا لنا، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحیح اور درست کر دے. وانقل حماها الى الجحفہ، اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف، جو مکہ اور مدینے کے درمیان تقریباً 190 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس زمانے میں وہاں پر یہودی اور مشرکین رہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس بخار کو ان کی طرف کیا ہے، جحفہ کی طرف بھیجتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کر دی. بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ایک رات سو رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو، کالی کلوٹی عورت کو دیکھا جس کے بال بالکل پراگندہ تھے، جو مدینے سے نکل کر کے جحفہ پہنچ گئی. آپ نے خواب میں دیکھا، بخاری کی روایت ہے، خواب میں کالی کلوٹی عورت کو دیکھا جس کے بال پراگندہ تھے. خرجت من المدینتی، مدینے سے نکلی اور کہاں پہنچی، جحفہ آپ نے دیکھا وہاں پہنچی ہوئی ہے. فاولت ان وباء المدینتی نقل الى الجحفہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویل اور تفسیر یہ بیان کی اس خواب کی کہ مدینے کی جو بیماری ہے، وبا ہے، وہ کہاں چلی گئی ہے، مدینے سے جحفہ چلی گئی ہے. تو اس کا اثر یہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر کیا ہے، مدینے سے محبت پیدا ہو گئی. اور جو بخار کی شدت تھی، اس بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا بخار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث بیان فرمائی کہ اولاً آپ نے کہا کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹانے کا بہت قیمتی ذریعہ ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے متعلق فرمایا کرتے تھے الحمى من فیہ جہنم، بخار جو ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، تو اسے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو. اور اسی طریقے سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ بخار ہر مومن کا جہنم سے بچنے کا حصہ ہے. یعنی جب ایک مومن کو بخار آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کی گرمی سے کیا ہے، بچ رہا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا بخار آیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زمزم کے پانی سے بخار کو ٹھنڈا کر لو، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ پانی سے اسے ٹھنڈا کر لو. تو علاج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نے بتایا بخار کا، کہ بخار کو پانی کے ذریعے سے، ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں جو بخار کی شدت سے تڑپ رہے تھے، اور صحابہ آپ کو دیکھ کر کہتے، تو آپ فرماتے کہ جتنا تم میں سے کسی شخص کو بخار آتا ہے اس کا ڈبل بخار مجھے آتا ہے. آپ نے 7 الگ الگ مشکلوں سے پانی منگا کر کے غسل کیا، جس سے آپ کا بخار کیا ہے، کچھ ہلکا ہوا. تو یہ صورتحال تھی مدینے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے متعلق اس کی فضیلت میں احادیث بیان فرمائی، اور اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی مدینے کے اندر رہے گا اور مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا، مدینے کی وبا پر صبر کرے گا، مدینے میں آنے والی جو بھی پریشانیاں ہیں اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، الا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے نیک اعمال پر گواہ بن جاؤں گا. امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مدینہ رہنے پر کیا ہے، ابھارتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے المدینہ خیر لهم لو كانوا يعلمون، مدینے میں قیام کرنا، مدینے میں سکونت اختیار کرنا، مدینے میں ٹھہرنا، یہ بہت بہتر چیز ہے اگر لوگ کیا ہے، جان لیں. اور اگر کوئی آدمی مدینے سے بیزار ہو کر کے نکل گیا کہ بھائی مدینے میں فیسلٹیز نہیں ہے، ریاض بہت ڈیولپ ہے، ایسا بہت ڈیولپ ہے، اس طریقے سے اگر کوئی آدمی مدینے سے بیزار ہو کر کے نکل گیا، فیسلٹیز اس کو اتنی نہیں مل پا رہی ہیں، یا کچھ پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں، وہاں سے نکل گیا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس سے بہتر لوگوں کو مدینے میں آباد فرمائے گا، جو وہاں کی پریشانیوں اور تکلیفوں پر ثابت قدم رہیں گے، اور یہاں تک کہ میں قیامت کے دن کیا ہے، ان کی شفاعت کروں گا اور ان کے اعمال کا گواہ ہو جاؤں گا. آپ نے یہاں تک فرمایا، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بالمدینہ، تم میں سے جو شخص مدینے میں مر سکتا ہے تو وہ مدینے میں فوت ہو جائے، کیونکہ میں
جو لوگ مدینے میں فوت ہوں گے قیامت کی دن کی شفاعت کروں گا، ترمذی وغیرہ کی روایت، یعنی اسباب اختیار کرے آدمی۔ تو یہ جو فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے مدینے کی برکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، اس سے صحابہ کے یہاں معاملہ بالکل بدل گیا۔ اب صحابہ کے دل و دماغ کے اندر مدینے کی محبت پیوست ہو گئی، مدینہ برکتوں کا شہر ہو گیا، مدینہ اچھی آب و ہوا کے لیے مشہور ہو گیا، مدینے میں بھینی بھینی خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی، مدینے میں برکتوں کے خزانے کھل گئے۔ تو اب کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو مدینے سے بیزار ہو۔ کتنے صحابہ مکہ چھوڑ کر کے آئے تھے، ان میں سے کوئی واپس جا کے مکہ میں آباد ہونے کی کوشش نہیں کیا، سارے لوگ مدینے کے اندر کیا ہے آباد رہے۔ تو اس کو ذکر کرنے کا مقصود صرف یہ تھا ان چیزوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو صورتحال کچھ اور تھی، اور اس کے بعد جب لوگوں کے اندر بدلاؤ پیدا ہوا، بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جس کے ذریعے سے وہاں سے بیماریاں منتقل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک کا معاملہ یہ کہ برکتیں آج قیامت تک موجود رہیں گی۔ اور دوسری جگہوں کے اعتبار سے مدینہ سب سے زیادہ صاف ستھری اور بیماریوں سے پاک سرزمین ہوگی، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری فضائل جو ہے مدینے کے موجود ہے۔ اسی لیے صحابہ مدینے سے کہیں جانا پسند نہیں فرماتے تھے، مگر یہ کہ اب اس کے علاوہ جب اللہ کے دین اور تبلیغ کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کیا ہے مدینے کو کیا ہے چھوڑا۔ تو یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے مدینے کی وبا کے سلسلے میں، اور اس وبا میں کچھ لوگوں کے فوت ہونے کے سلسلے میں، اور پھر مدینہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بدل گیا، یہ چند چیزیں اللہ کی توفیق سے آج آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب جو باتیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جو کچھ ایگریمنٹ وغیرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے تھے، جو عہد نامہ آپ نے لیا تھا مدینے میں، اب کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سوسائٹی تشکیل کی، ایک بہترین معاشرہ آپ نے تیار کیا، اس کے لیے آپ کیا کچھ کرتے تھے، یہ جو ساری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی باذن اللہ۔ جی ہمیں 50,000 سال کا دن ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کافروں کے لیے سخت ہوگا اور ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا۔ تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اہل ایمان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کافروں کے لیے بہت مشکل ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اسے ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حساب فوراً نہیں شروع ہو جائے گا۔ حساب کیا ہے؟ ایک بڑا وقت گزر جانے کے بعد پھر حساب شروع ہوگا، جیسا کہ آج کی روایت میں ذکر کیا کہ 40 سال تک وہ انتظار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے حساب کتاب لینا شروع کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو تو یہ چیزیں معلوم ہی ہیں کہ آدمی پسینے میں اپنے اعمال کے حساب سے ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے ہی پسینے سے تنگ ہوگا، اور ساری کی ساری چیزیں، ساری پریشانیاں جو ہے سورج بالکل انسان کے قریب ہوں گی، کیونکہ حساب جیسے ہو گیا تو فیصلہ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ جو ہے دوسرے مراحل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہوگا یہ تو آپ ویٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے تیار بھی نہ ہوگا۔ حساب ہی لینے کے لیے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس۔ جو سفارش ہوگی، ایسا نہیں کہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا معاملہ ہوگا، صرف حساب ہی کے لیے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ حساب تو لے لے۔ کب تک ایسے کھڑے رہے؟ اسی کے لیے جائیں گے لوگ۔ لوگوں کو، مومنوں کو بھی انتظار کرنا ہوتا ہے، سب کو انتظار کرنا ہوگا، سب کو انتظار کرنا ہوگا۔ بس یہ ہے کہ کافروں پہ یہ دن بہت سخت ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے کیا ہے آسان ہوگا بس۔ لیکن یہ انتظار سب کو کرنا ہوگا، اور جو اہل ایمان ہوں گے تبھی تو وہ اللہ کے عرش کو سایہ بنایا جائے گا۔ اگر فوراً حساب کتاب ہو جائے تو یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو جو بہت سارے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس شدت میں اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، جیسے حدیث میں کہا گیا کہ مومن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ تو بہت سارے نیک اعمال والے ایسے ہوں گے جو ہے جن کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے کیا ہے پسینے میں
डूबा हुआ होगा, किसी को घुटने तक होगा, किसी को कंधे तक होगा, किसी को कहीं तक होगा, और बहुत सारे लोग होंगे जो मुकम्मल अपने पसीने के अंदर क्या है, डूबे हुए। आज़न अल्लाह मिन, अल्लाह हमें महफूज रखे। और सूरज बिल्कुल करीब होगा इंसान के, दूदन शम्स मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारि मील, गोया कि 1 मील या उससे कम का फासला रहेगा, कई हजार, कई करोड़ किलोमीटर है सूरज। तो ये सूरत हाल होती है। तो और फिर कपड़े नहीं होंगे जिस्म पे, शूज और चप्पल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, हफातन औरातन गुरला, जैसे इंसान पैदा हुआ था वैसे ही रहेगा बिल्कुल, कोई भी हो। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कोई खास, अंबिया अंबिया सब ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि उनको कपड़े पहनाए जाएंगे, सब एक ही हालत में होंगे, सबके साथ ये आम मामला होगा, किसी के लिए कोई खसूसियत नहीं होगी। ये सूरत हाल सबके साथ होगी। इसीलिए बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां अंबिया भी सिर्फ अपनी फिक्र करेंगे, या रब्बी सल्लिम सल्लिम, जैसा कि सिरात वगैरह अबूर और पार करते वक्त वहां अंबिया को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। यानी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर क्या है, अंबिया अपने बारे में फिक्र करेंगे। ये यानी इस कदर खतरनाक सूरत हाल होगी, अल्लाह ताला महफूज रखे मेरा। तो ये 50,000 साल का दिन होगा क़यामत का, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस हदीस के मुताबिक 40,000 साल तक लोग इंतजार करेंगे, आसमानों की तरफ देखेंगे, अल्लाह अब आता है। 40 साल, 40 साल, 40 साल। आज जिन लोगों ने शिरकत की है एक अच्छी तादाद है। आज फिर रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आप लोगों से, सारे लोग बड़े हैं, हम लोग एक मरतबा बगैर नाम के करते हैं, फिर आपको मालूम हो जाता है कि कितने सवाल सही है कितने गलत है, या कौन से सही है कौन से गलत है, फिर असल नाम से फिर वो आप जो है दोबारा सबमिट करते हैं। तो इससे थोड़ा परहेज कीजिए, क्योंकि इससे परेशानियां होती हैं, एक कई मरतबा चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, काम बढ़ जाते हैं और ईमानदारी भी नहीं रह जाती है। तो असल जवाब, अब अगर मैं चाहूं तो जवाब को खत्म कर, आपको मालूम भी ना हो पाए कि कौन सा सही जवाब है, उसकी वजह सिर्फ ये कि आपको सिखाना मकसूद है, आप कुछ सीखिए। एक आदमी अगर दर्स ना भी सुना हो और अगर वो सवालात उसके पास पहुंच गए, तो सवालात का जवाब देने से कुछ मालूमात में उसके क्या है, इजाफा हो जाएगा। अगर मैं सही जवाब पर मामले को खत्म कर दूं तो फिर क्या है, आप फायदा नहीं उठा पाएंगे, कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई। तो हमारे तमाम भाइयों से गुजारिश की जाती है कि इसका एहतमाम करने की कोशिश करें। बहरहाल, जिन लोगों ने 100 नंबर हासिल किए हैं उनमें उम्मे हनीफा है, मतीन है और फरीहा खान है। जाहिर है इसमें से कोई ना कोई ऐसा है तीनों में से जिनका मैंने भी जिक्र किया है। ऐसे एक नाम और था, लेकिन चूंकि मुझे उनके बारे में मालूमात थी, तो एक मरतबा उनका 80 आया, दूसरी मरतबा 100 आया, तो मैंने उनका 100 वाला शुमार नहीं किया, क्योंकि मैं उनको जानता था कौन है। थोड़ा सा नाम इधर उधर किए तो मैंने उनको शुमार नहीं किया, क्योंकि ये अमानत नहीं है। आपका भाई पहली मरतबा उसने जमा किया, उसको 100 नंबर हासिल हुए, आप एक मरतबा थोड़े नाम से, शॉर्ट वाले नाम से, फिर उसके बाद पूरे वाले नाम से, तो इससे परहेज करें। तो पूरा नंबर हासिल करने वालों में फरीहा खान, मतीन और उम्मे हनीफा, कोई है इनमें से? फरीहा खान और मतीन क्या मौजूद है? आप हैं? फरीहा खान आइए। कई किताबें हैं, जो आपको पसंद आए वो ले लें। ये अल्लाह के दोस्तों दुश्मनों के मुतालिक है, ये दिल की इस्लाह कैसे करें उस बारे में है, और ये दुआ के सुनो मुस्लिम। एक ही लेना है। हाँ, भैया मतीन भाई। अच्छा, उसके बाद फरहान अजीम, महराज मुजफ्फर, उम्मे अब्दुल्ला, मोहम्मद शमशीर, अबू फहद, मुइज अहमद, ये 90 नंबर हासिल करने वाले लोग हैं। ये आए और अपना इनाम ले जाए। कुछ गलतियां जो कॉमन हुई हैं, मतलब मेरे ख्याल से शायद एक आध दो लोगों ने वो जवाब सही लिखा है। अच्छा, इस पहले नाम ले लें। जैसे बहुत सारे लोगों को मुझे मालूम नहीं है कि उनको कुछ किताबें मिल चुकी हैं, तो डबल ना हो तो उसके लिए वो आप चुन लें। ये दुआ की किताब है, ये सीरत पे है। आपको कौन सी होनी ये चाहिए? और कोई है? उम्मे अब्दुल्ला,
یہ لیجیے معز احمد صاحب یہ لے لیں. شمشیر بھائی ہیں کہ عام غلطی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ میں نے ایک سوال یہ کیا کہ اگر کسی کی بیٹی فوت ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہو، کسی کی بیٹی فوت ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو ماں باپ کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اکثر لوگوں نے اس کا جواب غلط لکھا ہے. اکثر لوگوں نے جیسے دیتے نہیں ہے نا بیٹیوں کو، ویسے سوچتے ہیں کہ وہاں سے بیٹیوں کے سے آئے گا بھی نہیں. تو جیسے بیٹا ویسے بیٹی، جیسے بیٹے کے مال میں سے ماں باپ کو 1/6 ملے گا، ماں کو 1/6 باپ کو 1/6، ایسے بیٹی کے مال میں سے ماں باپ کو 1/6 ملے گا، اگرچہ وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو، اس کے اپنے بچے شوہر کیوں نہ ہو، ہر حال میں یہی صورتحال ہے. تو عام طور سے یہ غلطیاں تقریباً لوگوں نے کی ہے، ظاہر ہے 3 لوگوں کو چھوڑ کر کے. دوسری غلطی جو کامن ہوئی ہے، کامن غلطیاں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ ایک آدمی کی وفات ہوئی ہے اور اس کی ماں نہیں ہے، نانی ہے، تو نانی کو کچھ ملے گا کیا؟ تو اکثر لوگوں نے کہا نہیں، کچھ لوگوں نے کہا دوسرا کہ کچھ دے دینا چاہیے اس طریقے سے. تو نانی ماں کی غیر موجودگی میں ماں کے درجے میں آ جائے گی اور کتنا پائے گی وہ 1/6. نانا کو کچھ نہیں ملے گا، نانا کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن نانی جو ہے وہ ماں کے درجے میں آ کر کے 1/6 لے لے گی. اگر نانی دادی دونوں ہیں تو 1/6 میں دونوں بانٹ لیں گی. واضح ہے؟ تو دادی یا نانی ان کا حصہ ہوتا ہے اس صورت میں جب ماں موجود نہ ہو، جب ماں موجود نہ ہو. یہاں غلطی ہوئی ہے. باقی ایک اور ہے کہ یہ پوچھا تھا کہ کون سے صحابی ہیں جو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما. بہت مشہور تھا، لیکن اکثر لوگوں نے خالد بن ولید کو لکھا. کیوں لکھا؟ کیونکہ وہ ان کے بارے میں ایک کانسیپٹ کلیئر ہے نا کہ وہ جنگ میں ہی رہتے تھے ہمیشہ، تو اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو لکھا. حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ تھے. اب اگر کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے. یہ کتاب جو ہے آداب الاسلام تیلگو میں ہے، تو یہ مفت میں بغیر سوال و جواب کے مل جائے گی، کوئی بھی آ کر لے سکتا ہے. بیٹے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم جی، میرا ایک سوال ہے، تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے ہے. اکثر ہم لوگ آفس میں یا بزنس میں مطلب کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ نان مسلم ہوتے ہیں. تو اگر نان مسلم ہے تو کیا ان کو ہماری طرف سے اسلام کی دعوت دینا ہم پر فرض ہے؟ یہ سوال تھا میرا. اکثر ملاقاتی بن جاتے ہیں وہ لوگ، جیسا کہ آفس میں ہے یا بزنس میں ہے. جی، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ان کو دعوت دینے والا نہیں ہے اور آپ ہی اسلام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے ان تک، تو آپ پر دعوت دینا فرض اور واجب اور ضروری ہے. اور نہ کرنے کی شکل و صورت میں آپ قیامت کے دن پکڑے بھی جائیں گے، اور وہ کافر آدمی ضرور قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے مجھے اسلام کیوں نہیں بتایا، پہنچایا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے اہم حکم جیسے ہمارے دین میں کیا ہے، یہی ہے نا کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. سب سے اچھی بھلائی کیا ہے؟ توحید ہے. اور سب سے خطرناک برائی کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ تو ایسا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے کئی مقامات پر کوٹ کیا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ایسا لگتا ہے کہ آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی اتنا غمگین اور ٹینشن اور فکر میں رہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اگر ایسے ہی فوت ہو گئے تو جہنم میں جائیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کفر و شرک کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہی ہے. اس لیے یہ تو نعمت ہے کہ ایک بندہ آپ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، آپ کو پہچانتا ہے،
تو آپ جو ہے بہترین انداز میں اس کو دعوت اسلام ضرور پیش کریں. بہت سارے لوگ اس وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ان کا اپنا اخلاق و کردار اتنا گڑبڑ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر جا کر کہیں گے تو کہیں گے ارے یہ اسلام ہے کیا جو آپ پیش کرتے ہیں. تو وہ لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم خود اسلام کی نمائندگی نہیں کر پا رہے, اسلام پہ قائم نہیں ہے, تو سامنے والے سے بتائیں گے تو وہ کس بنیاد پہ اسلام قبول کرے گا. بہرحال اگر کچھ ہے بھی جی ڈر یہ بھی رہتا ہے کہ اگر وہ کچھ سوال کریں دین کے تعلق سے, اگر ہم جواب بھی دیں تو اس طرح کا مطلب اس پر اثر نہیں ہوگا اس کا, جس طرح کی ایاز بھائی بہت ایزی اور آسان معاملہ ہے یہ کہ کامن سوالات ان کے ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ آپ سے کوئی ڈیپ مسئلہ جا کر پوچھیں گے, کامن سوالات ہوتے ہیں اور اس موضوع پر کتابیں اور مسائل موجود ہیں. اگر آپ اس طرح کا وہ ہے تو آپ جو ہے اس کی تیاری کر لیں, اس کو پڑھ لیں کہ کس کس طریقے سے غیر مسلموں کی جانب سے سوال ہو سکتے ہیں. تو آپ کو ظاہر ہے جب آپ دین پہنچانے جا رہے ہیں, اسلام پہنچانے جا رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل خالی ہاتھ چلے جائیں. تو کچھ چیزیں پڑھ لیں, سمجھ لیں اور ان تک پہنچائیے, ضروری ہے, یہ ضروری ہے. ہر حال میں پوچھا جائے گا اور اس موقع کو فائدہ بھی اٹھائیں کہ ایک آدمی اگر آپ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں, تو کوشش کریں اس کی. جی ریحان صاحب آپ کا سوال کیا تھا؟ بالکل دعا کر سکتے ہیں, بالکل دعا کرتے ہیں. یہاں سے بھیج دیجیے اسرائیل میں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ اصل میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بد دعا بالکل نہیں کی جا سکتی. ایسا نہیں ہے. ضرورت اگر ہے اس کی بد دعا کرنے کی, کسی آدمی کے ظلم اور کفر اور شرک سے اس قدر نقصان پہنچ رہا ہے تو بلا شبہ ان کے لیے بد دعا کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے رہتے تھے جو مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا. تو وقت ضرورت کیا کرنا چاہیے, لیکن اصل یہ کہ ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.